السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں اللہ کریم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بات ہو رہی تھی عزت و وقار کی، تو بات یہ ہے کہ عزت اور ذلت تو میرے اللہ کریم کے ہاتھ میں ہے، اور جب یہ رتبہ یا یہ خصوصیت انسان کو عطا کی جاتی ہے تو اس کا فرض ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھے۔ سنبھال کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے اس کو نقصان پہنچے، کیونکہ عزت جو ہے نا، وہ ایک بہت خاص عنایت ہے اللہ کریم کی، جو اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، یعنی انبیاء کرام اور وہ لوگ جو اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں یا جن پہ وہ مہربان ہو جائے۔ بات تو یہ ہے نا، تو عزت وہ تو قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو جس کو عزت ملی ہے تو وہ اس کو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے۔ سفید چادر کی طرح ہوتی ہے عزت، چھوٹا سا دھبا لگ جائے تو سارا کام خراب ہو جاتا ہے، وہ دور سے نظر آتا ہے کہ دھبا لگ گیا ہے۔ بہت ہی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ عزت ایک خاص تحفہ ہے اللہ کریم کا، چاہے یہ پھر آپ کو کسی خصوصی فیلڈ میں ملے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ پڑھنے پڑھانے کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے۔ سکول کے زمانے میں ہمیں آج تک یاد ہے کہ کچھ بہت سے اساتذہ تھے مختلف مضامین کے، لیکن کچھ ایسے تھے خاص جو ہمیں اب تک یاد ہیں۔ ان کی کوئی خصوصیت تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص عزت سے نوازا تھا۔ حالانکہ وہ سب ٹیچروں جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اللہ عزت دیتا ہے۔ ہم آج بھی انہیں اچھے ناموں سے، اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ دوسرے ٹیچر ہیں لیکن وہ بھی عزت کے قابل ہیں، یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں عزت کے قابل، لیکن ان کا تذکرہ ہم بہت کم کرتے ہیں یا کرتے ہی نہیں۔ پرانے دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ فلانے ٹیچر جو تھے وہ کیسے تھے، یار کیا بات ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور عزتوں سے نوازے، اگر اس دنیا میں ہیں، اگر نہیں ہیں تو اللہ ان کو جنتوں میں اعلیٰ گھر عطا فرمائے۔ ہاں، ہمارے رشتہ داروں میں، بزرگوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے خامخواہ آپ کا عزت کرنے کو دل کرتا ہے۔ کوئی شادی بیاہ ہو، کوئی غمی کا کوئی وہ گیدرنگ ہو، تو وہاں پہ آپ لوگ چاہیں گے جو آپ کو پسند ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں، یا ان سے بات کریں، ان سے ملیں، اور آپ کو دلی خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ عزت کا ایک خاصہ ہے کہ وہ روح کو بھی سرشار کرتی ہے، انسان کو ان سے مل کے خوشی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے۔ تو یہ ایسے نہیں مل جاتی۔ کہنے کا یا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اتنی قیمتی چیز ہے کہ دنیا میں بہت خاص لوگوں کو نوازا جاتا ہے اس سے۔ تو اگر جس کو مل گئی ہے تو اس کو سنبھالنا بہت ضروری ہے، اور اس کو سنبھالنے کا فن بھی آنا چاہیے کہ اپنی عزت کیسے بچانی ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں: خاموشی، اچھا رویہ، دوسروں کو تنگ نہ کرنا، یا کسی کے معاملات میں ناحق ٹانگ نہ گھسیڑنا۔ بہت سی چیزیں ہیں۔ بہرحال اس کا تو انسان کو یہ بھی ایسے نہیں ہوتا، یہ بھی ایسے نہیں آتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ عنایت کرتا ہے کہ انسان کو معاملہ فہمی یا وقت پہ فوری فیصلہ اچھا کرنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عزت سنبھالنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت سے نوازے اور عزت سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اتنا ہی آج کا ولاگ تھا، اور کہنا یہی تھا کہ عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں میرے دوستو۔ دولت آنی جانی شے ہے، ساز و سامان، دنیا کی چیزیں، یہ آنی جانی چیز ہے۔ عزت جو ہے وہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔